بریک کے بعد آپ کو بتائیں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا اور عالمی منڈی میں بھی قیمت زیادہ تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ شاہد خاقان کمیشن کے سامنے نہ کوئی جواب دے سکے نہ کوئی دستاویز دے سکے۔ انہوں نے سلمان شہباز کے ایما پر 20 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ یہ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے۔ یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے۔ اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا۔ اور مریم نواز شریف کے لندن میں بننے والی تصویر پر رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹر کہا کہ تصویر کا مقصد تشہیر نہیں تزلیل تھا۔ جو لوگ زبردستی آئی سی یو میں گھس کر ان کی بے ہوش والدہ کی تصاویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے میاں صاحب کے گھر کی چھت پر گھر کی خواتین سمیت چھپ کر تصویر بنانا کیا مشکل ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اتنا ہی نیک کام تھا تو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں کیا؟ جس طرح نواز شریف کی ایک جھلک دیکھ کر مخالفین کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اسی طرح تصویر سے ان کے چاہنے والے خوش ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ تصویر سے نواز شریف کے چاہنے والوں کو حوصلہ ملا ہے۔ ایسی حرکتوں سے مخالفین صرف اپنا مزید نقصان اور میاں صاحب کا انجانے میں فائدہ کر جاتے ہیں۔ مریم نواز کا نواز شریف کے لندن میں بننے والی تصویر پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ تصویر کا مقصد تشہیر نہیں بلکہ تذلیل تھا۔ جو لوگ زبردستی آئی سی یو میں گھس کر ان کی بے ہوش والدہ کی تصویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے میاں صاحب کی گھر کی چھت پر گھر کی خواتین سمیت چھپ کر تصویر بنانا کیا مشکل ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ اگر یہ اتنا ہی نیک کام تھا تو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں کیا؟ جس طرح نواز شریف کی ایک جھلک دیکھ کر مخالفین کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اسی طرح تصویر سے ان کے چاہنے والے خوش ہوئے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ تصویر سے نواز شریف کے چاہنے والوں کو حوصلہ ملا ہے۔ ایسی حرکتوں سے مخالفین صرف اپنا مزید نقصان اور میاں صاحب کا انجانے میں فائدہ کر جاتے ہیں۔ اور وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمیت اس وقت کی کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی۔ ایٹمی دھماکے نے راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب نے کیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سیاست میں اگلے 90 دن بہت اہم ہیں۔ شہباز شریف کا جیل جانا ٹھہر گیا ہے۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ یہ 90 دن اس ملک کی بہت اہم ہے۔ کورونا انکریز ہو رہے ہیں، ٹڈی دل اور 8-10 دنوں میں ہمسایہ ملکوں سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا، اور جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی، گاڑیوں کے 5-10% لے نام کرائے۔ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے، پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ 100 ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ شیخ رشید آج اس کا ترجمان ہے جو اسے چپڑاسی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ عمران نیازی اور شیخ رشید کی مشترک نشانی جھوٹ، یو ٹرن اور ابن الوقتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل سامنے آیا ہے شیخ رشید کے بیان پر۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک میں کرونا سے ایک ہی دن میں ریکارڈ ہلاکتیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1395 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2429 کیسز رپورٹ ہوئے، 1826 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمیت اس وقت کی کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی۔ ایٹمی دھماکے نے راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب نے کیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سیاست میں اگلے 90 دن بہت اہم ہیں۔ شہباز شریف کا جیل جانا ٹھہر گیا ہے۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ یہ 90 دن اس ملک کی بہت اہم ہے۔ کرونا انکریز ہو رہا ہے، ٹڈی دل اور 8-10 دنوں میں ہمسایہ ملکوں سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا، اور جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی، گاڑیوں کے 5-10% لے نام کرائے۔ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے، پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ 100 ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ شیخ رشید آج اس کا ترجمان ہے جو اسے چپڑاسی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ عمران نیازی اور شیخ رشید کی مشترک نشانی جھوٹ، یو ٹرن اور ابن الوقتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل سامنے آیا ہے شیخ رشید کے بیان پر۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک میں کرونا سے ایک ہی دن میں ریکارڈ ہلاکتیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1395 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2429 کیسز رپورٹ ہوئے، 1826 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمیت اس وقت کی کابینہ ایٹمی دھماکے کے خلاف تھی۔ ایٹمی دھماکے نے راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب نے کیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سیاست میں اگلے 90 دن بہت اہم ہیں۔ شہباز شریف کا جیل جانا ٹھہر گیا ہے۔ میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ یہ 90 دن اس ملک کی بہت اہم ہے۔ کرونا انکریز ہو رہا ہے، ٹڈی دل اور 8-10 دنوں میں ہمسایہ ملکوں سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا، اور جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی، گاڑیوں کے 5-10% لے نام کرائے۔ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے، پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ 100 ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ شیخ رشید آج اس کا ترجمان ہے جو اسے چپڑاسی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ عمران نیازی اور شیخ رشید کی مشترک نشانی جھوٹ، یو ٹرن اور ابن الوقتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل سامنے آیا ہے شیخ رشید کے بیان پر۔ کہتے ہیں کہ پنڈی کے شیطان نے خود اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ ڈر کر ملک سے بھاگ گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ پٹاخہ پھوٹنے پر دبک کر جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ریل حادثوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ شیخ رشید سے حساب مانگ رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک میں کرونا سے ایک ہی دن میں ریکارڈ ہلاکتیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1395 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2429 کیسز رپورٹ ہوئے، 1826 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرہ افراد اور اموات میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2429 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,457 ہو گئی۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد 26,113 اور خیبر پختونخوا میں 9,067 ہے۔ پنجاب میں کورونا مریضوں کی تعداد 24,104 ہے اور بلوچستان میں 4,087 اور اسلام آباد میں 2,192 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 660 اور آزاد کشمیر میں 234 ہے۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 24,131 ہے۔ اب تک سب سے زیادہ سندھ میں 12,750 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 6,507، خیبر پختونخوا میں 2,731، بلوچستان میں 1,400، گلگت بلتستان میں 477، اسلام آباد میں 161 اور آزاد کشمیر میں 105 افراد صحت یاب ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے 40,931 ایکٹیو کیسز ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 17,158 افراد زیر علاج ہیں۔ سندھ میں 12,936، خیبر پختونخوا میں 5,891 افراد زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 2,641، اسلام آباد میں 2,008 مریض زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان میں 174 اور آزاد کشمیر میں 123 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ صبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد۔ ملک میں کرونا کی مقامی سطح پر منتقلی 92% ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چند افراد غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ملک بھر میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دے رہے ہیں۔ مساجد، بازاروں، شاپنگ مالز، پبلک ٹرانسپورٹ، دکانوں پر ماسک لازمی استعمال کریں۔ معید یوسف کہتے ہیں کہ 33,000 سے زائد پاکستانیوں کو واپس لا چکے ہیں۔ ایئرپورٹ کو آؤٹ باؤنڈ مسافروں کے لیے کھولا گیا ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔